بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، مقررہ وقت پر مومنین کے اوپر نماز پڑھنا ضروری قرار دے دیا گیا ہے۔ ہر انسان سکون کی تلاش میں ہوتا ہے، دلی اطمینان چاہیے ہوتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک چاہیے ہوتی ہے، پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، رب کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ اس کا طریقہ آقا اسلام نے بیان کیا ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ نماز کے اندر ہے۔ جو بھی انسان دل کا سکون چاہتا ہے، پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتا ہے، وہ نماز کا اہتمام کرے۔ نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب اللہ تعالیٰ رحمت کا ارادہ کریں گے نا، من اہل النار، جہنم والوں میں سے کسی کے اوپر بھی فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ایسے لوگوں کو جہنم سے، آگ سے نکال کے لے آؤ، من کانا یعبد اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، فَيُخْرِجُونَهُمْ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ، بس وہ فرشتے ان لوگوں کو نکال کے لے آئیں گے، پہچانیں گے کیسے؟ ان کے سجدوں کے نشان سے۔ جو اعضاء سجدے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کے اوپر نشان لگے ہوں گے، ان نشانوں سے وہ فرشتے ان لوگوں کو پہچانیں گے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ آگے کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اعضاء کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے جن اعضاء کے اوپر سجدہ کیا جاتا ہے۔ گویا نماز کے اندر جو اعضاء سجدے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کو آگ کبھی بھی چھو نہیں سکے گی۔ یہ بخاری کے اندر کتاب الاذان کے اندر حدیث موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اِنَّ لِلَّهِ مَلَكًا يُنَادِي عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو ہر نماز کے وقت اعلان کرتا ہے، یا بنی آدم قوموا إِلَى نِيرَانِكُمْ، اے ابن آدم اٹھو اپنی آگ کی طرف جو تم نے اپنے نفسوں کے خلاف جلا رکھی ہے، اس آگ کو بجھاؤ، ختم کرو۔ کس طرح؟ نماز کو ادا کر کے۔ تو گویا نماز کی ادائیگی یہ جہنم سے چھٹکارا، آگ سے بچاؤ کا ایک بہترین ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقرر فرشتہ ہر نماز کے وقت منادی کر رہا ہوتا ہے، اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ ابن آدم اٹھ، چھوڑ اپنے کام، چھوڑ سستی اور نماز کی طرف چل، مسجد کی طرف چل، اور اپنی آگ جو تو نے گناہوں کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے اپنے ہی خلاف جلا رکھی ہے، اس نماز کے ذریعے سے ان گناہوں کو ختم کرو، اس آگ کو بجھاؤ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان پانچ نمازیں ادا کرتا ہے اس کو اجر کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے درمیان جو صغیرہ گناہ ہوئے ہوتے ہیں نا، سب کے اوپر قلم پھیر دیتے ہیں نماز کی ادائیگی کی وجہ سے۔ جو انسان ایک دن اور رات میں 5 نمازوں کی ادائیگی کرتا ہے، وہ سارے اپنے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ سے معاف کروا لیتا ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کسی کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور وہ اس نہر کے اندر روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے، نہائے، کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ کہیں گے حضور یہ ممکن نہیں ہے، جو انسان روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے اس کا جسم تو بالکل صاف ہوگا، پاک ہوگا، کوئی میل کچیل نہیں ہوگی۔ فرمایا نماز کا بھی یہی حال ہے، یمحو اللہ بہ الخطایا، جو انسان روزانہ 5 مرتبہ نماز کی ادائیگی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کی غلطیوں کے اوپر قلم پھیر دیتے ہیں، سارے اس کے گناہ، ساری غلطیاں مٹا دیتے ہیں۔ تو یہ نماز مسلمانوں کے اوپر ایک فریضہ ہے، بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے جو ہمارے اوپر ادا کرنا ضروری ہے۔ اجر بھی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، دل کا اطمینان بھی ہے، جنت کا حصول بھی ہے، رب کی عبادت کا بہترین انداز بھی ہے، طریقہ بھی ہے۔ تو کوشش کر کے نماز کی ادائیگی وقت پہ ہونی چاہیے، سستی کو چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔